السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 60 اور 61۔ لفظی وضاحت دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا، موسیٰ نے، اِذِ اسْتَسْقَىٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے سین کاف یا۔ اِذِ اسْتَسْقَىٰ، استسقا، سین کاف یا، پانی مانگنا، پانی طلب کرنا۔ نماز استسقا سنی ہوگی آپ نے، اسی سے مراد ہے۔ نماز استسقا وہ خاص نماز ہے جو باہر کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں دعا مانگی جاتی ہے بارش کے لیے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یہ دعا ہے بارش مانگنے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تھے، تو ان کے پاس آ گئے صحابہ کرام اور کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، تو ہماری فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، ہمارے جانور جو ہیں وہ پیاسے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، ساتھ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، تو صحابہ کرام نے بھی ساتھ ہاتھ اٹھا لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہم اغثنا، 3 بار یہ دعا دہرائی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ تو اسی وقت بادل آ گئے اور اسی وقت بارش برسنے لگی۔ اتنی بارش برسی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جو داڑھی مبارک ہے اس میں سے بارش کے قطرے وہ گرنے لگے نیچے، اس قدر بارش ہونے لگی۔ اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہفتہ بھر بارش رہی، پورا ہفتہ۔ اور پھر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب دعا مانگیں کہ بارش ختم ہو جائے، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ بہہ پڑا ہے، کچھ اس کا حصہ بہنے لگ گیا پانی میں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ پاک اس بارش کو ختم کر دے، اور ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ ان بادلوں کو ہٹا دے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جدھر جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا اشارہ ہوا، بادل جو ہیں وہ اس طرف ہٹ گئے، اور اسی وقت دھوپ نکل آئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ بھی جو حضرت موسیٰ ہے وہ اپنی قوم کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضرب ضرب لگاؤ، مارو، زواد رابا ضرب، اس کا روٹ ورڈ ہے، بِعَصَاکَ اپنا عصا۔ یہ عصا جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی، اس کو عصا کہا جاتا ہے۔ اور اس عصا کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں کہ اس سے کئی کام لیے گئے۔ جس طرح سے اب پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جب فرعون جا رہا تھا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے، ان کا پیچھا کرنے، ان کو مارنے کے لیے، تو آگے دریا آ گیا، سمندر آ گیا۔ باہر جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، باہر وہ لفظ جو ہے وہ دریا اور سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم آیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پانی پہ مارو، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی پہ مارا، اور وہ جو سمندر تھا اس کے 2 حصے ہو گئے، راستہ درمیان میں بن گیا۔ پھر یہ بھی آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ ایک دفعہ فرعون کے دربار میں جو حضرت موسیٰ کا عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنا عصا جو ہے اس کو مارو، ضرب لگاؤ اس سے، حجر پتھر پر، فن فجرت تو پھوٹ پڑے، منہو اس سے،
کس سے؟ اس پتھر سے۔ اثنتا عشرتن 12، آئینہ چشمے، قد علما جان لیا، کلو اناسن ہر قوم نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا اور نہ تعثوا تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہرگز نہ صبر کریں گے، علی پر طعام کھانے کے، طعام ویسے بھی کھانے کو کہتے ہیں اردو میں بھی، واحد ایک کو اردو میں بھی ہم واحد کہتے ہیں، فدعو تو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من باقلیہا کچھ ترکاری، وقثائہا اور ککڑی، وفومیہا اور گندم، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز، الذی یہ جو، ہوا ادنا وہ ادنا ہے، بالذی اس سے جو، ہوا خیر وہ بہتر ہے۔ اہبطوا تم اتر جاؤ، مصرا شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم الذلۃ ان پر ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ غضب کے ساتھ اللہ سے، ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ، کانوا تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، ذالک یہ، بما اس سے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، کانوا تھے وہ، یہتدون حد سے بڑھتے۔ اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر پار کر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اس میدان میں 40 سال تک وہ وہاں پہ رہے، جہاں نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، نہ پینے کو تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی۔ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، ان کو کھانے میں من و سلوہ دیا گیا۔ پھر ان کے پاس پانی نہیں تھا تو موسیٰ نے ان کے پانی کے لیے بھی دعا کی۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے خاص انعام کا ذکر کرتے ہیں، باوجود ان کی نافرمانیوں کے، ڈھٹائی کے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے قوم ان کو کس طرح سے تنگ کر رہی ہے، اور کس طرح سے وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے اللہ پاک ان کو نوازتے جا رہے ہیں۔ باوجود ان کی نافرمانیوں اور ڈھٹائی کے، اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے، پھر بھی اللہ نے جو انعامات کیے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب پانی مانگا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، کہاں پہ؟ جب وہ میدان میں تھے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے کہا مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنا عصا پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا جو تھا وہ پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا چشمے پھوٹ پڑے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا اس پتھر پر مارا تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے پانی کے۔ اس میں ایک نہیں تھا چشمہ، 2 نہیں تھے، بلکہ کتنے تھے؟ 12 چشمے، کیونکہ ان کے جو قبیلے تھے وہ 12 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ہی نکالے تاکہ یہ آپس میں پھر اس بات پہ لڑائی جھگڑا نہ کریں
یہ پھر نہ کہیں کہ یہ چشمہ میں نے لینا تھا، اس کا پانی اچھا تھا، اس کا برا تھا، کیونکہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو تنگ کر رہی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ کو آئیڈیا تھا کہ یہ کیا کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس پتھر میں سے نکالے۔ آئینہ چشمہ کے لیے بھی آتا ہے اور آئینہ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ قد علیمہ جان لیا، لے لیا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ کل اناس مشربہم ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کلو واشربو۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ اور پیو، مزے کرو، من رزق اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے۔ کھانے پینے کے ساتھ ہی کیا حکم دیا؟ ولا تاسو، اور نہ کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے، جس طرح تمہارا دل کرتا ہے اور جتنا تمہارا دل کرتا ہے۔ کلو واشربو، لیکن ولا تاسو فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد نہ کرو۔ بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات کیے گئے، ان میں سے ایک یہ دیکھیں، پتھر میں سے پانی پھوٹ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک تھے، بہت مرتبے والے انسان تھے اور بہت مقام تھا ان کا اللہ تعالیٰ کے قریب۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا پہ فوراً ان کی قوم کو انعامات سے نوازتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتے تھے۔ ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ضرورت اور تکلیف کے موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیں پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ بار بار کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کس کی طرف پلٹ رہے ہیں؟ پیغمبر ہیں نا، وہ تو خود بھی اپنی کرامات دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، دیکھیں اب حضرت موسیٰ نے کیا کیا، ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کی۔ صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا؟ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے مانگنا، یہ اللہ پہ توکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کوئی مشکل پیش آتی تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے والصبری والصلاۃ، صبر اور صلات کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فوراً سے نماز کی طرف آتے، دوڑتے نماز کی طرف، کوئی بھی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دعائیں سنتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ جب ہمیں شک گزرنے لگے نا کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن بھی رہے ہیں یا نہیں، یا پھر وہ سن رہے ہیں تو ہماری قبول بھی ہوں گی یا نہیں، تو ایسے واقعات کو یاد کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمان جو قوم تھی، ہم بھی بہت نافرمان ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری قوم تھی، تو نافرمانیاں تو ان والی ہم میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ یاد کریں کہ کس طرح سے صحرا میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پتھر میں سے چشمے بارہ نکال دیے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ بھیج دیا۔ آگے مزید ہم یہ جو ان کے انعامات ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کے۔ تو ان باتوں کو سوچیں کہ اللہ کے آگے کچھ بھی بڑا کام نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دینا ہے اور ہو جانا ہے۔ صحرا، بنجر، پتھر، پہاڑ، ریت، اور وہاں پہ بادلوں کا سایہ ہو جانا، اور اوپر سے آسمان سے کھانا آنا، یہ کم معجزات ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں جو ہمیں، جو بنی اسرائیل پہ نعمتیں نازل ہوئی، یہ کام تھی۔ تو کرنے والا کام کیا ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم کیا فیصلہ لیں، ہمارا دل
डगमगा रहा होता है, शशो पंज में होता है। कभी हमारा दिमाग कहता है ये ठीक है, दिल कहता है नहीं ठीक, दिल कहता है ठीक है तो दिमाग कहता है नहीं ठीक। तो फिर अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह को कहें अल्लाह मैं ना समझूं, कम इल्म हूँ, लेकिन आप तो सब जानते हैं, आप तो दिल की कैफियत जानते हैं, आप हर अमल को जानते हैं, आप हर नीयत को जानते हैं। तो अल्लाह ताला जी हमारे मामलात में आसानी फरमा। अल्लाह से रुजू करें, देखें ज़रूर अल्लाह पाक कोई बेहतरीन असबाब पैदा करेंगे। किसी भी मुश्किल का हल जो है ना वो अल्लाह ताला के पास मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुन कहना है, कुन हो जा, तो उसने हो जाना है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए भी कुन कह दे या अल्लाह। सब छोटे बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सब किसके मोहताज हैं? अल्लाह ताला के। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला के नज़दीक वजी थे। कुरान मजीद में आता है काना इंदल्लाहि वजीहा, लेकिन उसके बावजूद उनकी वजाहत ने उनके अंदर किसी किस्म की कोई मतलब बड़ाई नहीं लाई, कोई तकब्बुर नहीं किया उन्होंने। वो हर मौका पर अल्लाह ताला से रुजू करते और ये हकीकत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि है कोई जो बेकरार की दुआ सुने और उसका जवाब दे और वो उसे पुकारे और उसकी तकलीफ़ को दूर कर दे? कोई नहीं है ना अल्लाह ताला के सिवा। तो अल्लाह ताला से मांगे, ढेरों दुआएं मांगे, थोड़ी ना मांगे। तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि सब तकलीफ़ें दूर करने वाला अल्लाह ताला ही है। उससे मांगे और मांगते हुए झिझके ना कि पता नहीं ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्लाह से मांगना है ना, मांगे। थोड़ा क्यों मांगना है, ज़्यादा मांगे, क्योंकि अल्लाह से मांग रहे हैं हम और वो अता करने वाली ज़ात है, वो अता करेगी इंशाल्लाह। चाहे सहरा में खड़े हों, चाहे पत्थरों पर खड़े हों, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस बात को मैं बार बार कर रही हूँ कि जो बनी इसराइल पर सहरा में बादलों का साया कर सकता है, मनो सलवा ला सकता है, पत्थरों में से पानी के चश्मे निकाल सकता है, तो वो हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल करेगा? बस यकीन पुख्ता रखें। यहाँ से ये बात भी पता चल रही है कि हज़रत मूसा जो हैं वो अपनी कौम के लिए बहुत शफीक थे, बहुत मोहब्बत थी उनको अपनी कौम से, कि वो इतना तंग कर रही थी उनको बार 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 बार, लेकिन वो फिर भी उनके लिए दुआएं करते, नेमतें मांगते अल्लाह ताला से। सुलह हुदैबिया के मौका पर भी ऐसा वाक़या एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ था कि सुलह हुदैबिया के मौका पर 1400 सहाबा थे आपके साथ। तो पानी जो है वहाँ पे नहीं था, सहाबा ने पानी पीना था, वज़ू करना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नहीं है और पानी की सख्त ज़रूरत है हमें, प्यासे हैं हम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि एक प्याला लेके आओ। तो वो बर्तन ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ रखा अपना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 उंगलियों में से पानी के चश्मे फूट पड़े। सुभान अल्लाह। देखें, पानी तो ज़मीन से निकलता है या आसमान से आता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से, 5 उंगलियों से पानी जो है वो निकलने लग गया। अल्लाह ताला की अज़मत देखें। जिसको अल्लाह की अज़मत समझ आ जाती है ना, तो उसे हर चीज़ की हकीकत की समझ आ जाती है। तो 1400 सहाबा, देखें 14 नहीं, सिर्फ 1400 सहाबा थे। उन्होंने वहाँ पे पानी पिया, उन्होंने वज़ू किया, उन्होंने अपना जो पानी का इस्तेमाल था वो सारा कर लिया। तो फिर जो है वो पानी बह रहा था फिर भी, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ अपना बाहर किया तो वो पानी ख़त्म हो गया। फिर इस हदीस से ये समझ आ रही है, इस आयत से सॉरी, कि 12 चश्मे निकाले। अल्लाह ताला को ये पता था कि बनी इसराइल कैसी कौम है, उनको अलग अलग चश्मा दिया कि कहीं वो ये ना कहें कि उनका तो पानी मीठा है हमारा नहीं मीठा, या उनका पानी ठंडा है हमारा नहीं ठंडा, या उनका पानी ज़्यादा है हमारा कम है। इस किस्म की वो तावीलें ना पेश करें। जैसे विरासत में अलग अलग हिस्से सबको कर दिए ना अल्लाह ताला ने, इसी तरह से उनके 12 कबीलों को अल्लाह ताला ने 12 चश्मे दिए। वाइज़ कुल तुम या मूसा,
اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اب دیکھیں ان کی باتیں بنی اسرائیل کی کہ کس قدر انہوں نے تنگ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلے کھانا مانگا ہے، بادلوں کا سایہ مانگا ہے، رہنے کی جگہ مانگی ہے، سب مل رہا ہے، پھر پانی مانگا ہے، وہ مل گیا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی بات کر دی، لن نصبر علی طعام، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو باندھ نہیں سکتے۔ ایک کھانا کون سا؟ وہ جو من و سلوہ اوپر سے آ رہا تھا۔ تو فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے۔ یہ ان کی قوم کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ کو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اپنے رب سے دعا کر۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، کیا دعا کرے؟ کہ ہمارے لیے زمین سے کچھ چیزیں نکالے، جیسے کہ من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا۔ ساگ، سبزی، ککڑی، لہسن ہو، دال ہو، پیاز ہو، چٹپٹی چیزیں ہوں، مزیدار چیزیں ہوں، ہم ہر وقت من و سلوہ نہیں کھا سکتے۔ دیکھیں کتنا نہرا کر رہی ہے قوم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ، یہ جو حمزہ ہے نا، الف کے اوپر حمزہ، یہ ڈانٹ کے لیے ہے کہ کیا تم بدل کے لینا چاہتے ہو؟ الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو ناقص ہے، جو ردی ہے، کم ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، وہ غذا جو آسمان سے آتی ہے، جو من و سلوہ کی شکل میں آ رہی ہے، وہ اپنی غذائیت اور ذائقے میں سب سے بہتر ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پکی پکائی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور کہا کہ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں۔ حضرت موسیٰ کو بھی غصہ آ گیا کہ میں اتنا ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور یہ جو ہیں یہ ان کے نخرے نہیں ختم ہو رہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اگر یہی سب کچھ کھانا پینا ہے نا، اتنے نخرے کرنے ہیں، تو جاؤ کسی شہر میں بھی چلے جاؤ، اس کے لیے پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، مل جائے گا تمہیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، کہ جو بھی تم کچھ مانگ رہے ہو نا، یہ ساری چیزیں، یہ کسی بھی شہر میں جاؤ تو وہ آسانی سے تم لوگوں کو مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر، چپکا دی گئی ان پر ذلت، محتاجی، رسوائی، فقیری، بزدلی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ کانوا یکفرون، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ بھی آیات میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، شرعی اور کونی۔ اللہ تعالیٰ کی جو شرعی احکامات ہیں وہ بھی نہیں تھے مانتے، اور جو کائنات میں جو نشانیاں اللہ نے دکھائی، جیسے پتھر سے پانی پھوٹنا، سمندر میں سے راستہ بن جانا، آسمان میں سے غذا کا اترنا، من و سلوہ، تو یہ ساری چیزیں بھی وہ نہیں تھے مانتے۔ تو باءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، کس وجہ سے؟ کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نہیں تھے مانتے، نہ اللہ کے احکامات کو نہ مانتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مانتے تھے، وہ ناشکری کرتے تھے۔ اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے کن کو؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو پھر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا،
ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے ان پر غضب نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں رہ کر ایک عرصہ دراز تک اپنے مقصد اور مشن سے دور ہو گئے تھے۔ غلامی ایسی چیز ہے جس میں انسان کی عقل، سمجھ، شعور، ہر چیز ماری جاتی ہے، یعنی انسان کولو کے بیل کی طرح ہو جاتا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے۔ صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، کام پہ چلے جانا ہے، کچھ لوگوں نے اسکول چلے جانا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے اپنے دفاتر چلے جانے ہیں اور جا کے وہاں پہ کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ سارے جو کام ہم کرتے ہیں پیسہ کمانے کے، وہ کام کرنے ہیں، اپنے اپنے پیسہ کمانے میں مگن ہو جانا ہے۔ اس کے بعد جو ضرورت کی چیزیں ہیں خریدنی ہیں، شاپنگ کرنی ہے، دنیا کے سارے کام کر لینے ہیں، کھانا کھانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، پیسے کمانے ہیں، اور پھر کیا کرنا ہے؟ جب رات ہو جانی ہے تو پھر کہنا ہے صبح جاب پہ جانا ہے تو جلدی سو جاتے ہیں، صبح پھر اٹھنا ہے۔ یہی روٹین ہے۔ ذرا سوچیں کہ کیا ہماری یہی روٹین ہے؟ ہم کو اس کے علاوہ اور کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم پہ کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا کوئی نبی ہمیں قرآن اور حدیث چھوڑ کے گیا ہے؟ اور جس کو ہم کو حکم جس کا دیا گیا کہ اس کو پھیلاؤ، آگے پہنچاؤ لوگوں تک، ہم نے کوئی دین سیکھنا ہے؟ یا جو دین سیکھے ہوئے ہیں انہوں نے سکھانا ہے؟ خود کو دیکھیں، کیا میں نے دین سیکھنا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میں اکثر لوگوں سے یہ بات کرتی ہوں، آیات سنی تو آگے سے مجھے جواب ملتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میں پھر ریکویسٹ کرتی ہوں ان سے کہ خدا را اپنے لیے ٹائم نکالیں، اللہ کے لیے ٹائم نکالیں۔ دنیا کے اتنے کام ہم کر رہے ہیں، بے شمار کام، ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں کاموں کے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ سارا اپنے فلاں ٹائم میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں ٹائم میں فلاں کام کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو دیکھیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں پورے دن میں، یا صرف اپنی روٹین ہے کہ اٹھو، کھاؤ، پیو، کام کرو، گھر آؤ، کھاؤ، پیو، سو جاؤ، صبح سے پھر وہی روٹین۔ کیا میں اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کچھ کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے آس پاس جو میرے دوست ہیں ان کی آخرت کی فکر کر رہی ہوں؟ ہمیں یہ ذمہ داریاں ہی نہیں لگتی، نہ ہی ہمیں اس کی کوئی فکر ہے۔ ہمیں فکر کیا ہے؟ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر پاتے، ہمیں طرح طرح کے کھانے چاہیے۔ آج کیا کھاؤں، کل کیا کھاؤں، روز یہ سوال ہوتا ہے نا آج کیا پکانا ہے۔ ہمیں بس یہی فکر ہے کہ پکانا کیا ہے اور کھانا کیا ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ دین سیکھنا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ سیکھ کے عمل کرنا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، نہیں کرنی۔ ہماری نمازوں کا ہمیں فائدہ ہونا ہے۔ میں نے کل والے لیکچر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ساری دنیا نیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا باد ہو جائے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی حکومت جو ہے وہ اسی طرح چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ کیا ہم سارے دن میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کیا جو ہمارا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے اس میں کوئی ایسی نیکی لکھی ہوئی ہے آج کے دن کی؟ کیا نیکی آج کے دن کی آپ کی لکھی ہوئی ہے؟ چلیں یہ سوچیں اور سوچ کے مجھے بتائیں۔ اب آپ لوگ جو میری یہ لیکچر سن رہے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے اعمال نامہ میں آج یہ والی نیکی لکھی گئی، اور اللہ کرے کہ سب کے اعمال نامہ میں اچھی اچھی نیکیاں لکھی گئی ہوں۔ بہت سے لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، خیر و بھلائی کا کوئی کام نہیں کرتے، خدمت خلق نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو صرف اپنی ذات سے ہے،
اپنے کاموں سے ہے، اپنے مقاصد سے فرصت نہیں ہے۔ تو سوچیں ہماری تمام تر توجہ کہاں ہے، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ کتنی اخلاص کے ساتھ ہیں، کتنی خلوص کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہاں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بنی اسرائیل پہ سایہ کیا تھا بادلوں کا، ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ کر۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تمام تر مشکلات کو آسان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔